الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آپ کے سامنے آج ایک ایسی حقیقت کا انکشاف کرنے جا رہا ہوں جس کے بارے میں کبھی آپ نے چرچا نہیں سنا ہوگا اور نہ ہی اس کا ذکر آیا ہوگا، اور وہ ہے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قاتل کون؟ علی رضی اللہ عنہ کا قاتل کون؟ میرے سامنے رافضی، شیعی، مجوسی اور سبائی کی کتاب ہے. کتاب کا نام ہے الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد. اس کا رائٹر مؤلفہ المتکلم والفقیہ الشیخ ابو عبداللہ محمد بن نعمان العکبری البغدادی المعروف بالشیخ المفید المتوفى 413 من الہجرہ. 413 من الہجرہ، 413 میں اس کی وفات ہوئی ہے. اس کی کتاب ہے الارشاد. اس نے بھید کو اوپن کر دیا ہے اور کھول کر رکھ دیا ہے. اسی نے صاف لفظوں میں بتایا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کا قاتل کون؟ عبد الرحمن بن ملجم المرادی، علی رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر سوار اور کئی جنگوں میں علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی جانب سے سپہ سالار. چنانچہ اس نے علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کیا تھا، اور اس کا تذکرہ بھی الارشاد کے اندر صفحہ نمبر 11 پر موجود ہے. الجزء الاول ہے: اتا ابن ملجم امیر المؤمنین علیہ السلام فبايعه في من بايع. عبد الرحمن بن ملجم امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو علی رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن ملجم المرادی سے بیعت لے لی. اور اسی طرح سے لکھا ہے: جمع امیر المؤمنین علیہ السلام الناس للبیعہ. علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا بیعت کے لیے. فجاء عبد الرحمن بن ملجم المرادی ثم بايعه. عبد الرحمن بن ملجم المرادی بھی آیا، علی رضی اللہ عنہ نے اس سے بھی بیعت لے لی. دیکھا آپ نے، یہ عبد الرحمن بن ملجم جس کا نام تک نہیں آتا، ابو بکر و عمر کو گالی دینے والے کبھی قاتل علی کا نام نہیں لیتے. مسلمانوں، تم ذرا غور کرو کہ آخر یہ شیعہ ابن ملجم ملعون کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ابو بکر و عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، عائشہ، حفصہ رضی اللہ عنہم پر لعن و طعن کرنے والے یہ سبائی مجوسی لوگ ابن ملجم کا نام آخر کیوں نہیں لیتے؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ وہ شیعی کوفی
کوفی لا یوفی تھا، شیعی کوفی لا یوفی تھا، اسی لیے یہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے کرتوت سے لوگوں کو غفلت میں رکھنے کے لیے اس ملعون کا نام نہیں لیتے ہیں۔ اور آج اس کی قبر کہاں ہے؟ پوچھو، چیک کرو، ابن ملجم کی قبر کہاں ہے؟ یہ جس طرح سے ابو لولو مجوسی کی پوجا پرستش اور مزار بنا کر تعظیم کرتے ہیں، اسی طرح سے ان خبیثوں کے نزدیک ابن ملجم بھی ہے۔ ابن ملجم پر آخر لعنت کیوں نہیں کرتے؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ابن ملجم انہی کا آدمی تھا، انہی کا آدمی تھا۔ قام ابن ملجم، بحار الانوار کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، قام ابن ملجم ووقف بین یدیہ وانشد۔ ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کھڑا ہو کر اشعار پڑھنے لگا، انت المہیمن والمہذب ذو الندى وابن الدراغم فی الطراز الاولی، اللہ خصک یا وصی محمد۔ دیکھو کیسے اشعار ہیں، وحباک فضلا فی کتاب المنزل وحباک بالزہراء بنت محمدی۔ دیکھو یہ اشعار ابن ملجم کے ہیں، یہ ابن ملجم کے اشعار ہیں، یہاں تک کہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنا گھوڑا تک دے دیا۔ آؤ تم کو بتاتا ہوں، مسلمانوں تم دھوکہ کھائے ہوئے ہو۔ علی رضی اللہ عنہ کے غلام کا نام تھا غزوان، اور علی رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کا نام تھا اشقر، اور اشقر پر سوار ہوا ابن ملجم المرادی۔ آیا سلیمان الضبعی عن المعلى ابن زیاد قال جاء عبد الرحمن ابن ملجم الى امیر المؤمنین علیہ السلام يستحمله فقال له يا امیر المؤمنین احملني، فنظر اليه امیر المؤمنین علیہ السلام ثم قال له انت عبد الرحمن ابن ملجم المرادی، کیا تم عبد الرحمن بن ملجم المرادی ہو؟ قال نعم، کہا ہاں میں ہی ہوں۔ قال انت عبد الرحمن ابن ملجم المرادی؟ قال نعم۔ قال یا غزوان احمله على الاشقر، غزوان عبد الرحمن بن ملجم کو اشقر گھوڑے پہ سوار کر دو۔ فجاء بفرس اشقر فركبه ابن ملجم المرادی واخذ بعنانه، اور علی رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر چل نکلا۔ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہنے والا، علی رضی اللہ عنہ کے شیعوں میں سے ابن ملجم ملعون، یہی وہ شخص ہے جس نے علی رضی اللہ عنہ کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ مسلمانوں تمہارے لیے یہ عبرت اور یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ تم شیعہ رافضی کی چکنی باتوں میں نہ آؤ، ان کے پروپیگنڈے کا شکار مت بنو۔ آج جو لوگ ایرانی مجوسی کی تعریف کرتے نظر آ رہے ہیں، ان کا بھی حشر وہی ہوگا جو آل بیت کا ہوا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والا شیعی، حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ غداری کرنے والا شیعی، حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والا شیعی، اور سیریا، عراق، یمن میں سنیوں کا قتل کرنے والے کون؟ یہ مجوسی، سبائی اور ایرانی۔